السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوحات مصر، جنگ کا پہلا مرحلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب شام کی ساری زمین، اس کے شہر اور دیہات اور ملحقہ علاقہ جات، سمندر اور دیگر اطراف مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو وہاں متعین کمانڈروں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری دی اور نئی کارروائی کا مشورہ مانگا۔ اس سلسلے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے خط کا متن کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن عاص کی طرف سے امین الامہ کے نام۔ اما بعد، میں اس پروردگار کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ساحل سمندر اور قیصریہ کے جو اطراف رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھ فتح کرا دیے ہیں۔ ہرقل کا بیٹا قسطنطین بھاگا اور اب ہم آپ کے نئے احکامات کے منتظر ہیں۔ والسلام۔ اسی طرح کے خطوط دوسرے صحابہ کرام نے بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھے اور مشورہ مانگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب فتوحات کے خطوط پہنچے تو آپ نے فوراً حضرت عمر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، فتوحات کا تذکرہ کیا اور بالخصوص یوقنا کی کارکردگی کی اطلاع دی، کہانی کی اطلاع اور حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر سے فارغ ہو کر ابو عبیدہ کے نام یہ خط لکھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اے ابو عبیدہ بن جراح کے نام حضرت عمر کا یہ خط۔ اما بعد، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کی جو عنایتیں کی ہیں اس پر میں بہت خوش ہوا، اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے خزانوں کا جو وعدہ کیا تھا اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور عن قریب کسرا کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، والحمدللہ کثیرا۔ اور جب آپ میرے اس خط کو پڑھ لیں گے تو آپ عمر بن عاص کو حکم دیں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ والسلام۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس عرفہ نے جب یہ خط لائے، جب آپ اردن میں مقیم تھے، آپ نے یہ خط پڑھا اور پھر مسلمانوں کو جمع کر کے سب کے سامنے خط کا مضمون سنایا۔ اسی دوران حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی طرابلس سے واپس آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط ان کو بھی سنایا، اور پھر یہ خط عمر بن عاص کی طرف روانہ کیا۔ آپ نے قاصد کو جلدی پہنچنے کی تاکید کی۔ جب عمر بن عاص نے خط پڑھا تو فوراً مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ شیر اسلام یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بھی ساتھ ہو گئے۔ حضرت یوقنا بھی اپنے 4000 خاص فوج کو چلنے کا اشارہ کیا۔ صحابہ کرام کی عظیم جماعت، مجاہدین اور یوقنا کے سپاہی دشت و بیابان کو طے کرتے ہوئے قبطیوں کے بعض گرجوں اور عبادت خانوں تک پہنچ گئے۔ اس وقت مصر پر ایک ہوشیار، معتدل مزاج، انصاف پسند شخص حاکم تھا جس کا نام مقوقس بن راعیل تھا۔ اس شخص کا اسلام کے بارے میں اچھا خیال تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے بھی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے مصر کو خوب آباد کر رکھا تھا اور ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔
محمدی کچار کے شعر جب مقام رفح پہنچے تو یوقنا نے عمر بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا ہے اور میں اپنے سابقہ گناہوں اور سیاکاریوں کو جہاد کے ذریعے سے دھونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حیلے کے ذریعے آپ حضرات سے پہلے مصر چلا جاؤں، شاید کسی حیلے اور تدبیر سے یہ فتح آسان ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، اللہ آپ کی مدد فرمائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ یوقنا اپنے لشکر کے ساتھ رفح سے رات کو نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے فرما مقام پر پہنچے۔ یوقنا نے وہاں دیکھا کہ خوب ہلچل ہے اور رنگ برنگے خیمے نصب ہیں۔ فرما کا یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع تھا اور جالینوس کی قبر یہیں پر ہے۔ اس علاقے میں ایک مشہور مقام عریش بھی ہے۔ اس خط پر مقوقس کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا جس کا نام دنبان تھا۔ اس علاقے کے لوگ ہر وقت چوکنا رہتے تھے کہ کہیں اچانک عرب ان پر چڑھائی نہ کریں۔ ان کا خوف اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب ان کو معلوم ہوا کہ سواحل سمندر اور قیسیار کے اطراف سب فتح ہو چکے ہیں، تو انہوں نے حضرت یوقنا کو جب دیکھا تو چیخ اٹھے اور چیخ کر کہا کہ اب ہماری حالت صحیح نہیں ہے۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ شاہ مصر مقوقس نے اپنی بیٹی ارمانوس کو ہرقل کے بیٹے قسطنطین کے نکاح میں دیا تھا۔ ابھی رخصتی ہو رہی تھی کہ قسطنطین کے تمام علاقے مسلمانوں نے چڑھائی کر لی اور وہ خود بھاگ گیا۔ ارمانوس بجائے شوہر تک پہنچنے کے بلبیس مقام کی طرف چلی گئی۔ وہاں سرکاری افواج نے ان کی حفاظت کی اور وہاں سے بطور حفاظت کچھ فوجیں فرما بھی پہنچ گئی تھیں۔ اب ارمانوس کی یہی کوشش تھی کہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنے باپ تک واپس پہنچ جائے۔ ایک قبطی سے یوقنا نے معلوم کیا کہ مصر کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر کے بادشاہ مقوقس کو پتہ چلا ہے کہ مسلمان عمر بن عاص کی معیت میں مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے مقوقس نے مصر کے تمام اطراف کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کوئی شخص باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ عربی ہو یا عیسائی ہو۔ اس کی بیٹی بلبیس مقام پر منحصر ہے اور وہاں صحبتیں کاٹ رہی ہیں۔ یوقنا نے فرمایا کہ کل مجھے قسطنطین نے بطور قاصد بھیجا ہے تاکہ مقوقس کی بیٹی قسطنطین تک پہنچاؤں۔ لوگوں نے کہا وہ تو بلبیس کے مقام پر ہے۔ یہ بات سن کر یوقنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومی لباس میں ملبوس ہو کر بلبیس مقام پر پہنچ گئے اور دربان کو کہلا بھیجا کہ ملکہ ارمانوسا سے ملاقات کرنی ہے۔ جب یوقنا کی ملاقات ارمانوس سے ہوئی تو اس نے عربوں کے تمام احوال یوقنا سے معلوم کیے۔ ارمانوس، آپ کو قسطنطین سے جدا ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یوقنا نے جواب دیا، تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے۔ ارمانوس، اس وقت بادشاہ قسطنطین کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے تھے یا نہیں؟ یوقنا نے جواب دیا، اس وقت تک وہ بھاگا نہیں تھا، البتہ اس نے شکست کھائی تھی، اور جب میں غزوے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر بھاگ نکلا ہے۔ الغرض اس کے بعد ارمانوس نے یوقنا کو واپس جانے کا حکم دیا اور مہمان خانے میں تمام مسلمانوں کے لیے اعلیٰ انتظام کیا، اور یوقنا اور اس کے ساتھی چونکہ خود رومی لباس میں تھے اس لیے ان کو نہ پہچان سکی کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور۔ ارمانوس نے جب یہ سنا کہ ایک
جاسوس ان کے پاس آیا اور وہ کہا کہ یہ لوگ سارے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو جب ارمانوس نے یہ سنا تو مرعوب ہو گئی اور اس کو تفصیل یہ بتائی گئی کہ یہ حیلہ و تدبیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یوقینہ اور کے ساتھیوں کو بلایا تو اس یوقینہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے خیر نہیں۔ اس نے ساتھیوں کو کہا ان کو ہمارے اس تدبیر کا پتہ چل چکا ہے، لہٰذا اس نے یوقینہ کو 2-3 دفعہ بلانے کے بعد ارمانوسا نے تمام فوج کو کہا کہ ان کے خیمے کو گھیر لو۔ جب تمام خیمے کو گھیر لیا، یوقینہ نے کہا ہم تو مسلمان ہیں اور آپ کے خلاف جہاد کریں گے۔ یوقینہ کے تمام ساتھیوں نے جہاد کیا اور زوردار جہاد کیا، اور یہ بات جب ان کے والد کو پتہ چلا اس نے مشورہ کیا۔ جب اس کے مقوقس جس کا نام تھا، اس مقوقس نے جب مشورہ کیا، اپنے خاص ارکان سے مشورہ کرنے کے بعد تمام فوجوں کو کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار ڈال دیں۔ مقوقس نے ایک پرمغز خط لکھا اور ارمانوسا اپنی بیٹی کے لیے روانہ کیا اور بیٹی کو کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھ جو جہاد ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہا ہے، اس میں حصہ نہ لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور یوقینہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اللہ نے ہماری اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائی اور اس مشکل سے ہمیں نکال دیا۔ یوقینہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک شخص ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یوقینہ نے جب دیکھا تو وہ عمر بن امیہ زمری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ تھے، جو عمر بن عاص کی طرف سے بطور قاصد آئے تھے تاکہ مسلمانوں کی خیریت معلوم کرے۔ عمر بن امیہ کے آنے پر یوقینہ بہت خوش ہوئے۔ قاصد نے کہا کہ عمر بن عاص آپ کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ یوقینہ نے فرمایا آپ انتہائی سرعت کے ساتھ جاؤ اور عمر بن عاص کو فوراً ہماری مدد کے لیے متوجہ کرو تاکہ ہم قبطیوں کا کام تمام کریں۔ چنانچہ قاصد نہایت جلدی سے جا پہنچے اور عمر بن عاص کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ نے افواج اسلامیہ کو حلہ بولنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ زائد سامان یہیں پر چھوڑ دو، ہلکے پھلکے ہتھیار لے کر دوڑو۔ چنانچہ اسلام کے ان شہبازوں نے کفر کے ان چڑیلوں پر حملہ شروع کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا۔ پھر عمر بن عاص نے مقوقس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسانات کا تذکرہ کیا، ہدایہ کا ذکر کیا اور فرمایا ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ مقوقس کی بیٹی ارمانوس کو بحفاظت ان تک واپس کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اور ان کے بڑے جرنیلوں نے اس راستے کو پسند کیا اور ارمانوس کو احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ یہ ہے فتوحات مصر، جو ابھی آپ کو پہلے جنگ کا دوسرا